غم دلبره دلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. تو اگر آپ متع کو منسوخ نہیں مانتے تو پھر آپ وہی متع کریں نا جو نبی نے اجازت دی تھی. نبی نے جس متع کی اجازت دی تھی آپ پھر وہی متع کیا کریں. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا صحابی اس کے جواز کا فتویٰ اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی حدود و قیود میں ہوگا وہ متع، وہ عریانی و فحشی اور نرا زنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ متع تو زمانہ جاہلیت میں اسی طرح چلتا آ رہا تھا جیسے شراب اور سود چلتا آ رہا تھا. تو غزوہ تبوک کے موقع پہ خیموں کے قریب آپ نے مجاہدین اسلام کی خیموں کے قریب عورتیں پھرتی نظر آئیں. آپ نے پوچھا بھائی یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا جی یہ متع والی عورتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و یا علی مدد. عزیزان محترم، متع کے جواز میں جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے تقریباً کہہ لیں کہ اگر ٹوٹل لیکچر دیے جائیں تو یہ تقریباً 70-80 سے زیادہ لیکچر میں نے متع کے SGO سحری چینل کے ذریعے سے آپ کو آپ کا یہ خادم دے چکا ہے دلائل و برہان کے ساتھ. رحمان ٹی وی پہ ایک مہمان اور ایک پرسن ہے، تو وہ ان کا یہ متع کے جواز بھی میں تیسرا کلپ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پر جو ان کی بحث پہنچی وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے یہ متع رائے چلا آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک غزوہ کے موقع پر، ایک غزوہ کا بلکہ انہوں نے نام لیا، یہ واقعہ غزوہ خیبر کا ہے جہاں پر وہ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ غزوہ نہیں بتا رہے، ان کے علم میں نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جبکہ مسلمان اپنے گھروں سے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کو اپنی بیویوں کو ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس وقت حلال قرار دیا تھا. پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر میں حلال قرار دیا ہے. ایک وہ بات ہے غزوہ خیبر میں حلال، پتہ چلا کہ صاحب کا اتنی معلومات نہیں ہے، اتنی ریسرچ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے آیت کوئی پیش نہیں کی، اس کے ناسخ ہونے کی آیت پیش نہیں کری. جواز متع میں 5ویں سپارے کی جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں آیت پڑھی ہے فَمَسْتَمَتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کی جو آیت ہے وہ آپ کو کئی بار میں نے سنا چکا ہوں. یہ متع کے جواز میں ہے، یہ اس کے ناسخ قرآن میں نہیں ملتی، اس کی منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں ملتی، جواز میں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت میں آ رہا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ سود کو منع کیا، شراب کو منع کیا، یکدم منع نہیں کیا، فوراً منع کیا، سٹیپ بائی سٹیپ. سود 20 سال تک اسلام کے بعد ہوتا رہا، شراب چلتی رہی، پھر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو منع کیا ہے. لیکن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متع کو بھی منع کر دیا تھا، حرام قرار دیا تھا. وہ اس نے کتاب کا نام نہیں لیا، کوئی روایت پیش نہیں کی، راوی کا بات نہیں کی کہ آپ نے اس کو منع کر دیا ہے، یا کوئی آیت نہیں، کوئی تفسیر بیان نہیں کی. کیونکہ صرف اس کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو منع کر دیا. روایت لانا پڑے گی، رسول کی عبارت لانا پڑے گی، رسول کے منہ سے نکلی ہوئی عبارت کو لانا پڑے گا، قرآن کی آیت کو دلیل بنانا پڑے گا. کیونکہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو رسول دے وہ لے لے، جس سے رسول روکے اس سے رک جو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اعزاز بخشا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو روکا ہے تو یقیناً کو وحی قدرت آئی ہوگی، وحی الہی آئی ہوگی. وہ آیت بتائیں، وہ وحی بتائیں کہ جس کے تحت رسول نے روکا. کیونکہ رسول وحی الہی کے بغیر تو کچھ عمل کرتے ہی نہیں، خواہ وہ پازیٹیو میں آئے یا نیگیٹو میں آئے. وحی خدا جو کہتی ہے کسی کے منع کرنے میں تبھی وحی آتی ہے، کسی کے کرنے میں تبھی وحی آتی ہے. تو وہی دکھائیں، وہ آیت دکھائیں کہ جس میں متع کا لفظ ہو اور اس سے منع کیا گیا ہو. نہیں آپ دیکھا قیامت آ جائے گی، آپ کے حافظان قرآن ہیں، قاریان قرآن ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے علماء مفتیان سر جوڑ کے بیٹھیں، صرف شیعوں کی ضد میں آ کے یہ نہ کہیں کہ متع کو روک دیا گیا، متع حرام ہے. نہیں، اگر آپ نے شیعوں کی ضد نہ کی ہوتی تو آج آپ کو نکاح میں سیار کی ضرورت پیش نہ آتی. اگر آپ نے شیعوں سے ضد نہ پیٹی ہوتی تو آج آپ کو جہاد بل نکاح نہ ہوتا. اگر شیعوں کی ضد نہ ہوتی تو آج آپ حلال کو حلال قرار نہ دیتے. تو یہ وہ آپ کے لیے عتاب ہے جو آپ نے
اس حدیث کا انکار کیا، اس کو فالو نہیں کیا جو رسول نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور ایک میرا قرآن ہے۔ قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وارثان قرآن کو نہیں سمجھو گے، جب قرآن کو اس کے وارثان سے نہیں لو گے۔ اس لیے آج آپ کبھی حلالے کو جائز قرار دے رہے ہیں، کبھی نکاح مسیار کو حلال، کبھی اجرت پہ 100 200 500 دیں اور پروسیس سے گزرے مباشرت کریں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، زنا کو متع کی ضد میں آ کے جائز قرار دے رہے ہیں۔ آج فتوا علماء فتاوے دے رہے ہیں، الیاس گمن کا فتویٰ ہے، اس نے امام اعظم کا ذکر کیا، اس نے امام مالک کا کیا، سعودی عرب کے مفتیان وہ فتوے دے رہے ہیں۔ وہ مفتیان ہیں کہ جو آج مکہ میں بیت الحرم میں 1400 سال پہلے 23 سالہ تبلیغ نبوت میں رسول نے اصحاب پیغمبر نے خطہ عرب کو بتوں سے پاک و پکیزہ کیا، مندروں سے پاک کیا، گرجا گھروں سے پاک کیا۔ آج وہی سعودی عرب وہاں پہ مندر بنا رہے ہیں، جن بتوں کو بیت اللہ میں رسول نے توڑوایا تھا علی کو اپنے شانوں پہ بلند کر کے، آج پھر دوبارہ بت نصب ہو رہے ہیں، وہاں پہ مندر ہو رہے ہیں بتوں کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں محمد و آل محمد سے دور رہ کے قرآن اور روح اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ روح اسلام اور قرآن کو سمجھانے والے وارثان قرآن ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ وہ وارثان محمد و آل محمد قرآن کے جس کے لیے قرآن کی آیت آئی ہے۔ تو اسے یہ دوری کا یہ عتاب ہے کہ آج آپ حلالے کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں، متع کو حرام کہہ رہے ہیں، اس پر دلیلیں دے رہے ہیں۔ آج آپ نکاح مسیار کو بھی اجرت پہ کوئی عورت لے آئے تو اس کے بعد پھر زنا کس بات کا نام ہے؟ اگر اجرت پہ لائی گئی عورت جائز ہے تو پھر زنا کس کا نام ہے؟ مجھے زنا کی آپ تفصیل بنائیں، طریق بتائیں۔ زنا یہی ہے کہ کسی کو رضامندی کے ساتھ کیا لیا جائے، جبرن کیا لیا جائے، کسی کو اجرت دے کے کیا، یہ زنا ہے۔ جب تک آپ خطبۃ النکاح نہیں پڑھیں گے یا خطبۃ المتاع نہیں پڑھیں گے، جب آپ صیغہ جاری نہیں کریں گے، گواہ نہیں ڈالیں گے، آپ حق المہر نہیں دیں گے، تو پھر یہ سارے جو آپ کے دے رہے ہیں یہ زنا بالجبر ہے، اور یہ اسلام میں سے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ متع کی طرف آئیں، اسلام یہ کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات آپ سے توجہ طلب ہے کہ یہی صاحب الرحمان ٹیلی ویژن پہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ زمانہ جاہلیت سے رائج ہے۔ اگر زمانہ جاہلیت سے رائج ہے تو میں صاحب سے پوچھتا ہوں، ظاہر ہے یہ متع ہوا ہے، ایک فطرتی عمل سے میل فیمیل گزرے ہیں، پھر اس کے گزرنے کے عمل سے اولادیں بھی پیدا ہوئی ہیں، بچیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، بچے، وہ پھر آپ بتانا پڑے گا کس نے متع کیا، اور اس کے متع کرنے کے سبب سے زمانہ جاہلیت میں اور اولاد پیدا ہوئی، اس کا نام کیا تھا، اس کا مقام کیا تھا، آیا وہ اسلام لائے تھے یا نہیں لائے، اسلام اگر لائے تھے تو ان کا نام کیا تھا، آگے اس کی نسل کیسے چلی، وہ کس کے باپ سے تھے، اس کی ماں کیا تھی۔ تو یہ بھی آپ کو دکھانا آپ پر فرض بنتا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا یہ زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، تو جتنے بھی مسلمان اسلام لائے ہیں یہ زمانہ جاہلیت سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ تو بعد میں جب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کو قبول کیا، تو معززین ٹھہرے۔ آپ کہہ رہے زمانہ جاہلیت سے آ رہے، پھر وہ نام بتانا پڑے گا ان شخصیات کے، ان کا اسلام میں رول کیا تھا، کریکٹر کیا تھا، کس خاندان سے تھے، کن کے وہ بیٹے تھے، ماں کا کیا نام تھا، بابا کا کیا نام تھا، دادے کا کیا نام تھا، پھر آگے ان کی اولاد کہاں سے چلی، یہ بھی آپ نے نہیں بتانا، یہ آپ پر فرض تھا بتایا جانا۔ وجہ یہی کہ آپ نہیں بتا سکتے، مگر اگر ہم سے مزید سوال کریں گے پھر ہم بتائیں گے کہ کس نے کب کس انداز میں، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے فیمیل کہتی ہے کہ ہم نے مٹھی بھر کھجوروں پہ متع کیا ہے، مٹھی بھر کھجوروں میں 5 10 20 کھجوروں پہ متع ہو گیا ہے، اور کچھ فیمیل کہتی ہے کہ ہمیں ایک چادر دے دی جاتی تو ہم متع کے لیے راضی ہو جاتی تھی۔ زندگی بخیر، آئے میدان میں آئے، میدان عمل میں آئے، ہم آپ کو بتائیں گے کس نے کب کس انداز میں، کس کی بیٹی نے، کس کی بیوہ نے کب اور کیسے متع کیا۔ یہ سارے پردے ڈالنے کے لیے آپ نے متع کو حرام قرار دے کر بڑے بڑوں کی شان میں گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ متع کو جائز قرار دو گے تو اسی میں ہماری بچت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔